السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ خوش آمدید جی ایک پتہ نہیں کیا کریں، ایک اور نئے بلاگ میں۔ آج ہے جی ہفتہ، یہ ہفتے کا شوٹ ہے۔ میں یہاں پہ بنا رہی تھی ناشتہ کرنے کے بعد، یہ جو ہے نا وہ سموسے فریز کر کے رکھ رہی تھی، میرے بیٹے کو بہت پسند ہے۔ تو یہاں پہ سموسے اس طرح تو آپ کو ملتے نہیں ہیں، میرے سٹی میں تو ایسی کوئی دیسی شاپ ہے نہیں، تو آپ کو فریزڈ ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ اپنی دیسی شاپ سے بھی لائیں نا وہ چھوٹے، تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا وہ گھر میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ نمک مرچ کا پتہ ہوتا ہے نا اپنا بچہ کس طرح کا کھاتا ہے، اور ساتھ پھر یہ کچھ میں نے ایکسٹرا جو ہے وہ اس کا ڈو بنا لیا تھا، تو یہ بچ گیا تھا، تو میں نے کہا ان کو کٹنگ کر کے نا وہ نہیں بنتا، وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ہم تو اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں پاپڑ بنانا، تو جو ہے نا میں اس کا یہ بنا رہی تھی۔ اور یہ نا ویسے بھی بڑے بنتے ہیں کرکرے ٹائپ نا، کچھ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے ہم دہی بھلوں کے اوپر ڈلواتے ہیں نا، لاہور میں جب ہم کہیں دہی بھلے کھانے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی چاٹ والے پاپڑی اوپر ڈال دینا، تو بڑے نا کرنچی، بڑے جو فریش لگتے ہیں۔ یہ ان کو بنا کے نا میں اس طرح پھر ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیتی ہوں، یا جار جو بھی میرے پاس ہو، تو یہ خراب نہیں ہوتے، اور میرا بیٹا بھی بہت شوق سے انہیں کھاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں ان میں کوئی اسپیسیفک شیپ نہیں رکھتی، بس روٹی جو ہے وہ گول کر کے اور پھر اس طرح سے کاٹ دیے۔ ساتھ میں جو ہے نا وہ آج میں اپنے بچپن کی یاد تازہ کر رہی تھی، آلو کی ٹکی۔ واو، اتنا دل کرتا ہے، یہاں پہ بچپن میں بڑی کھائی ہے نان اور آلو کی ٹکی، تو یہ سب کچھ میں فریج میں رکھ رہی تھی بنا کے۔ یہ تو خیر میں نے فریز نہیں کرنی تھی، یہ میں ویسے رکھ رہی تھی کہ تھوڑی سی ذرا سیٹ ہو جائیں، تو پھر ان کو جو ہے ان کی جو بھی کوٹنگ وغیرہ ہوگی نا وہ۔ اور سورج دیکھیں، سورج پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، پاکستان والی جو ہے نا وہ آج کل یہاں پہ گرمی ہوئی ہے، اتنی دھوپ شدید، سفوکیشن، حبس، اور اتنا چبھنے والا سورج ہے نا کہ پوچھیں مت۔ آج میں بس ٹائملی 1 بجے جو ہے وہ آ چکی تھی کچن میں، اور وہ بنو کے اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کو فرائی کر لیا جائے۔ ان کو فرائی کر کے نا آپ پھر ان کو پہلے نیوز پیپر یا اس پہ جو بھی آپ کے پاس ہو ٹیشوز پہ نکال دیں، جب اچھی طرح ان کا یہ ابزارب ہو جائے نا آئل، پھر آپ کسی بھی اس کو جو ہے نا وہ ایئر ٹائٹ میں رکھ دیں۔ یہ اتنی مزے کی لگتی ہیں، بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ دہی بھلے بنائیں، چنا چاٹ بنائیں، آلو چاٹ بنائیں، کچھ بھی بنائیں، اس کے اوپر وہ پاپڑی کے طور پہ نا آپ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ جب پاکستان میں گھر میں بناتے ہوتے تھے نا، اس پہ میرے پاس سے ایزی سلوشن ہوتا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ لیز ڈال لی۔ لیز آپ کو پتہ ہی ہے اس کا بھی اسی طرح کا ٹیسٹ آتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ لیز بھی اس طرح سے نہیں ملتی، میری سٹی میں صرف ایک لیز ملتی ہے، وہ بھی سالٹڈ، باقی جو لیز کے فلیور ہیں یہ چیز، یوگرٹ، یہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو پھر میں جو ہے نا وہ اس طرح اس کو گھر میں بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد یہ سارے بنانے کے بعد میں نے فرائی کرنی شروع کی ٹکیاں، اتنی کوئی آؤٹ کلاس بنی تھی۔ میں نے بیسن میں جو ہے نا وہ نمک مرچ تو ڈالا، سوکھا دھنیا تھوڑا سا کرش کر کے، اور ساتھ ایک انڈا ڈال دیا۔ آپ کبھی یہ ضرور بنا کے دیکھیے گا، آلو کی ٹکی بنا کے، اور اس کو اس کوٹنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ فرائی کیجیے گا، بہت یم بنتی ہے۔ بس جی جب میں فرائی کر رہی تھی اس کے بعد میرے ہسبینڈ آ گئے، ہم لوگوں نے شام کا کھانا کھایا، جو کہ ہم سیٹرڈے کو اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، 6-6:30 بجے آتے ہیں۔ نارمل ڈیز میں ہم 6 بجے تک کھانا کھا چکے ہوتے ہیں شام کا۔ آج ہم لیٹ ہو گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ 7:30 ہو گئے ہیں، کورنر بند ہو جاتی ہے 8-8:30 بجے، نہیں 7:45 ہو گئے تھے۔ ہم نے بولا کہ چلو جی بھاگو جلدی کرو، اور ہم فٹافٹ گئے۔ ہم نے سوچا کہ جو بھی گروسری لینی ہے کر لے، کیونکہ سنڈے کو مارکیٹ بند ہوتی ہے، کھلتی ہے 12 بجے تک، لیکن تب تک ہم ویسے ہی سوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب تک اٹھتے ہیں بند ہو جاتی ہے۔ تو کھانا شانا کھاتے ہم اتنا لیٹ ہو چکے تھے، اور پھر باہر نکلے تو بچوں کی اپنی من مانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ راستے میں آئس کریم باہر، تو میرا بیٹا کہتا ہے جی مجھے آئس کریم چاہیے۔ آئس کریم کی یہاں بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ساری آئس کریم ویگان نہیں ہوتی، اور ان کو پوچھے نا ویگان، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ تو آئس کریم میں جو ہے نا وہ بار بار ان کو پوچھ کے تسلی کر کے لیا کریں کہ کون سی۔ پھر ہم نے جو لی تھی نا، اس نے کہا یہ صرف لاتے فریسکو کی بنی ہے، کہ فریش دودھ کی بنی ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ ساری دیکھ رہے تھے، تو پھر لوگ صرف یہ پوچھتے ہیں سینسا الکوہل، صرف الکوہل نہیں، ویسے بھی ویگان پوچھنی چاہیے آئس کریم میں بھی، کیونکہ کچھ فلیورنگ کچھ ایسا ڈلتا ہے۔ تو یہ والی پھر ہم نے اسے ایٹ دا اینڈ اس نے ہمیں کہا کہ یہ بالکل فریش ہے، فریش دودھ کی بنی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ یہ بچے کو دے سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہم نے لی تھی۔ یہاں یورپ میں آ کے یہ چیزیں بھی پتہ لگ رہی ہیں کہ آئس کریم میں بھی حلال حرام ہوتا ہے، یا اس میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے ہو۔ خیر جس کے بعد ہم بھاگم بھاگ آ گئے، مارکیٹ کے بند ہو جائے گی، اور صبح ہم ویسے ہی نہیں اٹھتے ہیں 12 بجے تک۔ تو یہ دیکھیں تربوز یہاں پہ لگا ہوا تھا، یہ 7 یورو کا، اور یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ 39 جو ہے نا وہ 39 سینٹ کا پر کے جی تھا، اور یہ تھا تقریباً 17 کلو سے زیادہ کا۔ پہلے جب سٹارٹنگ میں تھا نا تو ایکسپینسو تھا تربوز نا، کافی مہنگا تھا، لیکن اب سستا ہو گیا۔ اتنا بڑا تربوز گھر لے کے جائیں نا، تو ہم جیسے ہم ہیں نا، ہم سے تو 1 ہفتہ بھی نہ یہ ختم ہو، کہ 3 لوگ ہم ہیں، بچہ ہمارا ویسے نہیں کھاتا، تو رہ گئے 2 لوگ، اور ہسبینڈ کام پہ ہوتے ہیں، تو پھر میں کتنا کی کھا سکتی ہوں۔ اور یہ کیک مجھے یہاں پہ نظر آ گیا، کیک کی جو بیس ہوتی ہے نا، یہ 3 تھی۔ اگر آپ پیسٹری یا کچھ بھی بچوں کو گھر بنا کے دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اوون وغیرہ نہیں ہے یا اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے، تو یہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ 3 پیس جو ہے نا وہ 2 یورو 90 سینٹ کے لگے ہوئے۔
خیر جی، یہاں سے جو بھی سودا سال فروٹ شروٹ جو بھی سبزی جو بھی لینا تھا نا وہ ہم لے رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنے بیٹے کو پارک بھی لے کے جانا تھا۔ اتنی آج کل یہاں پہ گرمی ہو رہی ہے کہ دل ہی نہیں کرتا، 7:30 بجے بھی آپ نکلو نا تو گرمی کا لیول اس حد تک ہوتا ہے کہ اس ٹائم اتنی ہبس اور اس طرح سویٹنگ ہوتی ہے نا کہ دل نہیں کرتا نکلنے کو۔ تو آج ہم نے سوچا کہ 8:30 ہو گئے ہیں، موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا، اور پارک میں جو ہے نا تھوڑی سی انہوں نے اس کو رینویٹ تو نہیں کہہ سکتے، پارک کا کیا ہی رینویٹ کرنا، لیکن 1-2 جھولے نئے لگائے تھے، اور پہلے نا ادھر وہ تھی بجری ٹائپ نہیں ہوتا، اب انہوں نے جو ہے نا وہ ایک وہ ہوتا ہے نا، وہ پتہ نہیں کیا گھاس ٹائپ کچھ لگتا ہے، وہ لگایا ربڑ ٹائپ میں، تاکہ بچوں کو جو ہے نا وہ ہرٹ نہ ہو۔ خیر جی، یہاں پہ ہم آ چکے تھے پارک، اور پارک میں آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو زندگی ہے نا اتنی چل ہے، ان کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون دیکھ رہا ہے۔ یہاں ان کی ویکنڈ تھا، پارٹی چل رہی تھی، سانگ انہوں نے لگائے ہوئے تھے اپنے، ڈانس چل رہا تھا، بیئر ہاتھ میں تھی۔ مطلب ان کی عورتیں بھی اسی طرح، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح ہم دیسی لوگ ہیں نا، یہ پاکستانی انڈین، ہمیں ہوتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی کیا کہے گا، وہ میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے کیوں اسٹیئر کر رہا ہے۔ ان کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کی فلمنگ کر رہا ہے، مووی بنا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ان کی طرف دیکھ رہا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر جی، گھر آنے کے بعد صبح سنڈے کے مینیو کی تیاری ہو رہی تھی، دوپہر میں بنانے تھے ہمیں کباب، ایک طرف چکن کا قیمہ تھا، ایک طرف جو ہے وہ بیف کا قیمہ تھا، اور ساتھ ہی میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کٹنگ کر رہے تھے سارا۔ کباب بنانے کی میں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاؤں کہ آپ نا ہمیشہ ایک رات پہلے اس کو مسالہ لگا دیا کرے، قیمہ اچھی طرح اس کو نچوڑ کے کہ اس میں بالکل پانی نہ رہے، اس طرح پیاز بالکل باریک چوپ کر کے، اگر تو آپ کے پاس چوپر ہے تو ساری چیز اس میں ڈال کے چوپ کر لیں، اگر چوپر نہیں ہے تو بالکل باریک باریک کر لیں، ان کا پانی نچوڑ دیں پیاز کا، لیکن ہم اتنا باریک کر رہے ہیں کہ وہ قیمہ جتنا سوکھا ہوا تھا اس میں پیاز نے پانی کیا ہی چھوڑنا تھا۔ اور دوسری طرف یہاں پہ میں نے آلو بوائل ہونے رکھے تھے کہ مجھے صبح آلو کے پراٹھے بھی بنانے تھے، کیونکہ چھٹی 8 دن بعد آتی ہے تو پھر کھانا جو ہے نا مینیو اچھا، وہ کہتے ہیں نا تگڑا ہونا چاہیے، اور ہم پنجابی لوگ کھانا نہ کھائیں، کھانے کے شوقین نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کباب کی میں آپ کو ٹپ دے رہی تھی، یا تو چوپر میں سب کچھ چوپ کر لیں، یا پھر قیمہ اچھی طرح اس کو دھو کے رکھ دے 2-3 گھنٹے، جب وہ اچھی طرح پانی اس کا ختم ہو جائے، بالکل آپ کو لگے وہ سوکھ چکا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے کباب ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، ان کے ٹوٹنے کی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو پیازوں نے پانی چھوڑ دیا ہوتا ہے، یا پھر ہم تازہ مسالہ لگا کے نا اسی ٹائم سوچتے ہیں کہ کباب بنا لیں۔ نہیں، کباب ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک رات پہلے مسالہ لگا کے رکھیں، نیکسٹ ڈے وہ آپ کے اتنے مزیدار بنیں گے، سارا مسالہ اچھی طرح اندر نمک مرچ جو ہے نا وہ مکس ہو گیا ہوگا۔ دوسری بات، کچھ لوگ کباب میں ڈالتے ہیں بیسن یا انڈا، وہ نہیں ڈالنا، وہ تب ڈالنا اگر آپ اسی وقت مسالہ لگا کر اسی وقت بنا رہے ہیں۔ میں نہیں ڈالتی ہوں نہ بیسن نہ انڈا، کچھ نہیں ڈالتی، اور میرے کباب اتنے پرفیکٹ بنتے ہیں، کبھی نہ وہ ٹوٹے ہیں نہ خراب ہوئے ہیں۔ یہ جی سنڈے مارننگ کا ناشتہ ہو رہا تھا جی، آلو والا پراٹھا، ساتھ آملیٹ اور پیاز اچار، کیا فل دیسی ماحول۔ میں صرف یہ بلاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیسی فیملی کی زندگی اٹلی میں کیسی ہے، کوئی آگے سینگ نہیں نکل آتے، لوگوں کو لگتا ہے یہ باہر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، روز ریسٹورنٹ میں جا رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، وہی آپ کی روٹین ہوتی ہے جو اپنے ملک میں پاکستان میں ہوتی ہے۔ تو یہ ناشتے کا تھوڑا سا شوٹ تھا، یہ شام کے کھانے کا تھا، رائتا سلاد اور کباب دیکھے کتنا خوبصورت گول بنا، بالکل کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں، اور ساتھ میں جو ہے جی وہ تھے کوفتے بھی تھے۔ تو یہ ساری روٹین، اس کے بعد جی سنڈے کی شام ہے، کھا پی کے فارغ ہو کے ہم نکل آئے کہ تھوڑی واک ہو جائے گی، کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، اور ساتھ کوئی آئس کریم لے لے۔ یہ ہماری فیوریٹ 3 شاپ ہے اولینو میں، یہاں کا آئس کریم اور شیک ہمیں بہت پسند ہے۔ یہ لیا تھا میں نے اپنے بیٹے کے لیے کہ اسے بہت پسند ہے، اسپرنکل اوپر بنٹی ہو یا اس طرح کے اسپرنکلس، اور اپنے لیے آج مجھے پاکستان کی یاد تازہ کرنے کو دل کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کون کھائی جائے، لیکن کون پاکستان والی کون تو کون نہیں تھی، انہوں نے کچھ زیادہ ہی لش بنا دی تھی، لیکن پاکستان میں تو نا وہ سمپل بنا کے، لیکن پاکستان میں بھی بڑی بڑی ایکسپینسو کارنز آ گئی، جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ بڑے بڑے چیزیں ڈال کے دیتے ہیں آپ کو۔ رات کا ٹائم تھا 9-9:30 بجے کا، اور دیکھ لیں ان لوگوں کے، اٹالین لوگوں کی زندگی میں نا یہ ڈفرینس ہے کہ ان لوگوں کو کسی سے کوئی نہیں پڑی ہوئی، یہ بس تیار ہو کے نکل آتے ہیں، کوئی بھاگم بھاگ والی ادھر زندگی جو نہیں ہے، اپنا انجوائے کرنا چھٹیوں میں، ویکینڈس پہ بچوں کے ساتھ، فیملی سسٹم ہے ادھر۔ پاکستان اور یہاں کی زندگی میں نا مجھے اتنا فرق نظر آتا ہے کہ یہاں پہ سیفٹی ہے، یہاں پہ آپ تھوڑا کما کے بھی نا ہر چیز کھا سکتے ہو، اپنے شوق پورے کر سکتے ہو۔ پاکستان میں آپ تھوڑا کما کے بہت مشکل گھر کا جو ہے وہ ہانڈی روٹی چولہا ہی پورا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر ایک بندہ 1500-2000 دہاڑی بھی لے رہا ہے نا تب بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، میں کہتی ہوں 3000 دہاڑی بھی لے رہا ہو تب بھی بڑا مشکل وہاں پہ گزارا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگ 25-30 یورو دہاڑی لے کر بھی جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے کھا کر سوتے ہیں اچھی۔ خیر یہ پتہ نہیں آج کل یہاں پہ کیا چل رہا ہے ابھی، یہ تو خیر ویکینڈس پہ ہوتے ہی ہیں، ان کا اپنا ہی ایک لگا ہوتا ہے، یہ ایک بیلون جو ہے نا وہ کوئی 5 یورو کا دے رہا ہے، کوئی 8 یورو کا، اور یہ میں نے تیمو سے تقریباً 5 یا 6 کا سیٹ منگوایا ہے، ٹوٹل 3 یورو کا۔ تو obvious انہوں نے بھی اپنی کمائی کرنی ہوتی ہے، وہ آئے ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں نے بیلون لینا، میں نے کہا نہیں بیٹے گھر چلو، گھر ماما نے بہت منگا کے رکھے ہوئے ہیں۔
بس جی یہ ہے اٹلی کی رونق، یہ ہے دیسی فیملی کی لائف. یہاں پہ بالکل مختلف نہیں پاکستان سے، بس اتنا مختلف ہے کہ یہاں پہ اپنے سارے کام آل اینڈ آل خود کرنے ہیں، کوئی آپ کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اور بس شام میں آپ نکل جائیں انجوائے کرنے. اٹالین لوگوں کی نائٹس بھی ایسی ہوتی ہیں، وہ ویکینڈ پہ لازماً نکل جاتے ہیں. جیسے ان کا ویکینڈ جو ہے سیٹرڈے یا فرائیڈے نائٹ جو ہے نا وہ رات 2-3 بجے تک یہ باہر ہی ہوتے ہیں. اس ویڈیو کو جب میں شوٹ کر رہی تھی نا تو میں نے سوچا تھا کہ میرا نیکسٹ ولاگ یہی ہوگا، دیسی فیملی لائف ان اٹلی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کہیں بھی نا خوش رہنا آپ کے اپنے ہاتھ میں. آپ جتنا اپنے آپ کے ٹینشنیں سوار کرو گے اتنی آپ کی زندگی مشکل ہوتی جائے گی. یہ جی آج کل کچھ یہ جب اس کا سمرز کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، اوبویسلی یہ اگست ہے، سمرز اینڈ ہی ہے، سپتمبر میں موسم بہت چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چھٹیاں ہوتی ہیں پورے اگست میں، یہاں پہ پورے یورپ میں چھٹیاں ہوتی ہیں. تو لوگ چلے جاتے ہیں مارے پہ جانے کے لیے، مطلب کہ بیچ سائڈ جانے کے لیے، فیملی ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ اس طرح سے نہ آتے ہیں چیزیں لے کے. بچوں کو اوبویسلی بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں یہاں سے آپ پینٹ اور میٹھے والی جو ہے وہ. میں نے لاسٹ بھی ایک بار بلاگ ڈالا تھا کہ یہ شہد وغیرہ میں چینی وغیرہ میں بنا کے دیتے ہیں بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ بچوں کو یہ جیلی والی مارش میلوز اسی طرح کی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ جو دیگ ہے اس میں یہ پینٹ بنا کے دیتے ہیں آپ کو میٹھے والی، لیکن وہ بہت مزے کی ہوتی ہے. اس کے بعد کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کیک رسک وغیرہ. یہ لیکن یہ کیک رسک وہ نہیں جو پاکستان میں تھوڑے سے ہوتے ہیں نا ہارڈ ٹائپ، دیسی شاپس ملتے ہیں. یہ بڑے سافٹ جیسے کیک اسپونج نہیں ہوتا اس طرح کا. خیر جس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، اور اللہ حافظ.